ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکات العالیہ حضرت الشیخ میرے شیخ مکرم میرے استاذ حضرت مفتی محمد وسیم اکرم صاحب دامت برکات العالیہ، ان سے اکثر یہ سوالات جوابات کی نشست ان کے ساتھ ہوتی رہتی ہے، تو ایک اہم سوال کی طرف میں آپ کی توجہ جو ہے وہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اکثر دوست احباب پوچھتے رہتے ہیں، تو میں نے کہا چلو حضرت مفتی صاحب سے یہ سوال کر لیتے ہیں، تو پوری دنیا انشاءاللہ مستفید ہو رہی ہے حضرت سے۔ اور حضرت جو ہے اس وقت ماشاءاللہ حضرت نے تقریباً 420 کے نزدیک ماشاءاللہ انہوں نے کتب جو ہے وہ لکھی ہے، اور 420 کتب کے یہ اس وقت یہ مصنف ہے، اور یہ بڑا خاص ہمارے لیے بڑا خوش نصیبی ہے کہ میرے شیخ میرے استاد حضرت مفتی صاحب دامت برکات العالیہ نے جو ہے آج ہمیں اپنے قیمتی ٹائم میں سے چند لمحات ہمیں دیے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کا کیسے علم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کس سے ناراض ہوتے ہیں جب کسی سے، تو کیا ہوتا ہے اس میں ذرا روشنی ڈالیے گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ آپ نے بڑا بہترین سوال کیا ہے کہ اللہ کی رضا و ناراضگی کا ہمیں کیسے علم ہوگا۔ ایک حدیث ہے جو الجامع صحیح کی حدیث ہے، اور امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو رب تعالیٰ جبرائیل کو سوال سے مطلع کرتا ہے۔ جبرائیل امین روح الامین ہے، تمام ملائکوں کے سردار ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں مطلع کرتا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے نا وہ کانپتا ہے، اور اس کی وجہ سے تمام فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے تب وہ ہوش میں آتے ہیں۔ جب وہ فرشتے ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے جبرائیل کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے مطلع کی ہے، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ تو جبرائیل امین ان سے فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور جبرائیل امین بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جبرائیل امین جو ہے وہ تمام آسمانی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ کا ایک ندا دینے والا فرشتہ زمین پر آتا ہے، اور زمین پر آ کر وہ تمام اہل زمین کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، اور ندا دیتا ہے کہ فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسی طرح اللہ کا عرش کانپتا ہے، فرشتے جو ہیں وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ جب فرشتے بے ہوش ہو کے گرتے ہیں تو سب سے پہلے جبرائیل امین کو معلوم ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ جبرائیل امین سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ پھر وہی پروسیس ہوتا ہے کہ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے ناراض ہے، اور فلاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت نالاں ہیں، تو یہ بھی اس سے ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم اسے دشمنی رکھیں، اس سے ناراض ہو جائیں۔ پھر آسمانی فرشتوں کو ندا دی جاتی ہے کہ فلاں بندے سے اللہ ناراض ہے، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ، اس کو دشمن رکھو، اس سے محبت نہ کرو۔ پھر فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ندا کرتے ہیں کہ فلاں اللہ کا دشمن ہے، تو تم بھی اس سے دشمنی کرو۔ اس سے مفتی صاحب اگر مجھے محسوس ہو یہ اس آدمی کے حرکات فتنات سے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب بن رہے ہیں، اسباب جو بن رہے ہیں، ہم اس کا مطلب اس سے دور رہنا چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ شرعی لحاظ سے تو ہم اس بندے کو سمجھائے بجائیں گے نا، اسلام نے ہمیں تبلیغ کا حکم دیا ہے تو اس کو ہم سمجھائے بجائیں گے پہلے، اور اس کے معاملات کو درست کرنے کی اپنے اعتبار سے کوشش کریں گے۔ قرآن کریم اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کو حکم دے اور برائی سے روکے۔ ہم نے برے بندے سے نفرت نہیں کرنی، برائی سے نفرت کرنی، برائی سے نفرت کرنی۔ اس حوالے سے گزارش ہے کہ ناظرین اکرام یہ بھی آپ دیکھ لیں، ذرا اس بات کو نوٹ کر لیں کہ اس جو آدمی برائی کر رہا ہے اس سے نفرت نہیں کرنی، ہم نے آدمی سے نہیں کرنی بطور انسانی عدد، بلکہ ہم نے اس جو برا عمل ہو رہا ہے، جو برائی کر رہا ہے، اس سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے۔ سر یہی ہے، بالکل بالکل ایسے یہ فرمانا چاہتے ہیں۔ بالکل بالکل جی، برے بندے سے نفرت نہیں کرنی، اس کی برائی سے نفرت ہے، اور اس کی برائی اس سے دور کرنے کی کوشش ہاں، یہ ماشاء اللہ ہمارے لیے اضافہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم برے بندے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔ اس حوالے سے ایک اور گزارش ہے جی، اس حوالے سے ایک اور گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا و ناراضگی کیسے معلوم ہوتی ہے۔ مسند الجامع کی حدیث ہے، صحیح الجامع کی، مسند احمد میں موجود ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے نا تو فرشتوں کو لوگوں کی زبان پر کلام کرنے کی طاقت دے دیتا ہے۔ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں یار کتنا نیک بندہ ہے، کتنا صالح بندہ ہے، کتنا اچھا بندہ ہے، کتنا بااخلاق ہے، اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرنے والا ہے، کتنا جناب یہ اچھے اخلاق کا مالک ہے۔
اور جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو لوگوں کی زبانوں پر اللہ بات ڈال دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے. فرشتے اصل میں بول رہے ہوتے ہیں لیکن ظاہری طور پہ ہمیں لوگوں کی زبانیں وہ سنائی دیتی ہیں کہ کہتے ہیں کتنا گھٹیا بندہ ہے, اس کے اندر تکبر کتنا ہے, اس کے اندر غرور کتنا ہے, یہ لوگوں کا مال کس طریقے سے ناجائز طریقے سے جو ہے وہ کھاتا ہے اور کس طریقے سے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے. تو اصل میں جو لوگوں کی آواز ہوتی ہے نا, کیا وہ کہتے ہیں کہ آواز خلق نکارے خدا, یہ وہی بات ہے. بڑے مہربانی, شکریہ حضرت. اللہ آپ کے محمد میں برکت نصیب فرمائے. اس طرح سوالات ہم کرتے رہیں گے, ناظرین تک پہنچاتے رہیں گے. شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم.